أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أو كما قال الله تعالى في مقام آخر: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور پاک صاحب الاولاق نبی مختار جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قابل احترام حضرات سامعین اعظام بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کے پہلے جمعۃ المبارک میں ہم سب کو شرکت کی اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عشرہ رحمت کے یوم جمعۃ المبارک کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ بابرکت مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، بخششوں اور مغفرتوں کا خزانہ لے کر ہمارے پاس مہمان بن کر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی رحمتوں سے اور بخششوں سے ہم سب کو کما حقہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے بے پایاں انعامات اور بے شمار کرم نوازیاں ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں انسان کی آنکھ کو کھولتے ہوئے یہ حقیقت واشگاف طور پر بیان کرتی ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو کہ مجھ پر اللہ کی کتنی سی نعمتیں ہیں، گننا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر تم اس کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، بے بہا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اس وقت فی زمانہ موجودہ وقت میں جس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا دار و مدار کھانے اور پینے پر ہے۔ انسان کھانے سے اور پینے کے ساتھ اپنی زندگی کو باقی رکھتا ہے۔ اگر انسان اپنی غذا پر، اپنی فصل پر، اپنی پیداوار پر غور و فکر کرے تو اس کے سامنے یہ بات حقیقت کی طرح واضح ہوتی ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ جس نے مجھ کو کھانے کے لیے طرح طرح کی اجناس عطا فرمائیں،
اور پینے کے لیے مجھے طرح طرح کے مشروبات عطا فرمائے، اور ان اجناس اور مشروبات کے ساتھ میری زندگی کو اس نے بے شمار یا وہ سہولتوں کے ساتھ کیا ہے۔ تو یہ تمام اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت سی ذمہ داریاں بھی اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں۔ اب چونکہ موسم ایسا ہے کہ ہماری فصلیں پکی ہیں اور اللہ کے فضل سے ہم خیریت و عافیت کے ساتھ اپنی فصلوں کو اٹھا رہے ہیں، تو ان فصلوں کا حاصل کرنا صرف اپنے کے خزانوں کو بھرنا نہیں ہے، اپنے بڑولوں کو گندم کے ساتھ مالا مال نہیں کرنا، بلکہ اس وقت بحیثیت مسلمان ہم کو اس بات کی طرف غور کرنا ہے کہ آیا اس نعمت پروردگار پر کوئی ہم پر فرض بھی عائد ہوتا ہے یا نہیں عائد ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو اس کی غذا اور اجناس کا جب وہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ پاک نے انسان کو کہا ہے، اے انسان ذرا اپنی کھیتی باڑی کی طرف غور و فکر کر۔ قرآن پاک کی سورہ الواقعہ ہے اور آیت نمبر 63 سے لے کر 70 تک کی آیات بینات یہ اللہ کی انسان سے ہم کلامی کی آیات ہیں۔ اللہ پاک نے ان آیات میں کھیتی باڑی، غلے اور پانی کا تذکرہ فرمایا ہے جس پر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، افرأیتم ما تحرثون، اے انسانوں، اے لوگوں، کیا تم نے کبھی اپنی کھیتی باڑی پر غور و فکر کیا ہے؟ یعنی پہلے تم اپنی ضمیر کو ہموار کرتے ہو، پھر اس میں ہل چلاتے ہو، پھر تم اس میں بیج ڈالتے ہو، پھر پانی لگاتے ہو، باڑ لگاتے ہو، پھر تم اس کی رکھوالی کرتے ہو، پھر وہ دانہ اگتا ہے، پھر وہ زمین کا پیٹ چاک کر کے باہر نکلتا ہے، پھر وہ چھوٹی سی باریک اور مہین کومپل جس کو انگلی کے ساتھ مسلا جا سکتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت اور جان بخشی تو وہ ایک تنے کی صورت میں ہمارے سامنے نمودار ہوئی۔ پھر اس ایک تنے میں اللہ نے جان ڈالی تو اس کے اوپر ایک بالی لگی جس کو ہم سٹا بولتے ہیں۔ وہ ایک نیچے دانہ ہے، جس ایک دانے کو اللہ تعالیٰ نے شق کیا، فالق الحب والنوى، اللہ ہی ہے جو دانوں کو شق کرتا ہے، پھاڑتا ہے اور اس ایک دانے سے ایک تنا باہر نکال کر اس کے اوپر ایک سٹا، ایک خوشہ لگاتا ہے۔ پھر وہ خوشہ اس قدر دانوں سے مالدار ہوتا ہے تو ایک دانہ 100 دانوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، کبھی تم نے اس فلسفے پر غور و فکر کیا ہے کہ کیا یہ خود بخود ہی دانہ اگ رہا ہے، خود بخود ہی کیا یہ ایک خوشہ بن رہا ہے، ایک تنا بن رہا ہے، یا اس کو پیچھے اگانے والی کوئی ذات بھی ہے؟ کیا یہ تمہاری محنت ہے؟ کیا یہ تمہاری کاریگری ہے؟ کیا یہ تمہارا فن ہے کہ تمہارے فن کے ساتھ تم اپنی فصل کو اگاتے ہو؟ افرأیتم ما تحرثون، جو تم کھیتی باڑی کرتے ہو، جو تم اگاتے ہو، کیا تم نے کبھی اس پر غور و فکر کیا ہے؟ آگے اللہ پاک نے استفہامیہ انداز میں، سوالیہ انداز میں انسان سے کلام فرمایا اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا اس کو، کھیتی کو، دانے کو اگانے والے تم ہو یا اس کو اگانے والی ذات اللہ کی ذات ہے؟ یعنی ہمارا کام تھا زمین کو ہموار کرنا، ہمارا کام تھا ہل چلانا، ہمارا کام تھا بیج ڈالنا، ہمارا کام تھا پانی دینا۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو وہ دانہ کبھی بھی اپنی کومپل زمین سے باہر نہ نکالتا۔ زمین بھاری ہے لیکن وہ مہین اور باریک سی کومپل اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اس زمین کے سینے کو پھاڑ دیتی ہے اور باہر نکل آتی ہے، اور پھر اللہ ہی کی طاقت اور عنایت سے وہ کومپل تن آور درخت کی شکل بن جاتی ہے، اور اس تنے پر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ ایک خوشہ، ایک سٹا لگاتی ہے اور اس خوشے کو پھر دانوں کے ساتھ مالا مال کرتی ہے۔ فرمایا، اے انسان ذرا تو ہی بتا، جو آج اپنے مال پر، اپنے باغات پر، اپنی فصلوں پر آج اکڑ رہا ہے، آج فخر کر رہا ہے اور مباحات کا اظہار کر رہا ہے، ذرا مجھے اتنا ہی بتا دے
اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ کہ اس کھیتی کو اگانے والا تو ہے یا اس کو اگانے والے ہم ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا، اگر ہم چاہتے تو ہم تیری کھیتی کو چورا چورا کر دیتے۔ کئی بار ایسا ہوا ہے، ابھی تو گزشتہ سال بیساکھ کے موسم میں ہمارے اوپر ایک آفت آئی تھی، جب ہماری فصلیں مکمل طور پر پک چکی تھیں اور ہم اپنی فصلوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے کہ اس سال ہماری گندم بہت زیادہ ہے، فصل بہت اچھی ہے، سٹا دانوں سے لدا ہوا ہے۔ این کٹائی کے وقت 3 دن مسلسل تیز ہوا چلی اور اس تیز ہوا کے ساتھ ہماری ساری فصل تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ وہ کھیت جہاں سے پہلے ہم 50 بوریاں گندم کی نکالتے تھے، وہاں سے 5-10 بوریاں گندم کی نکلی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی چلائی ہوئی 3 دن کی ہوا ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے تھی۔ اللہ فرماتے ہیں لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا، اگر ہم چاہتے تو تمہارے کھیت کو، تمہاری فصل کو چورا چورا کر دیتے۔ فَظَلَلْتُمْ تَفَقَّهُونَ، اور تم اپنی فصل کو تباہ و برباد دیکھ کر محض باتیں بناتے رہ جاتے۔ میں نے پانی بھی لگایا ٹائم پر، میں نے ہل بھی چلایا ٹائم پر، میں نے بیج بھی بویا ٹائم پر، فصل بھی بڑی اچھی ہوئی، میں نے اس کی رکھوالی کی، دن رات اس پر محنت کی، لیکن میرے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، یہ کھیت تو، یہ کھیتی تو، یہ فصل تو میرے اوپر ایک چٹی کی صورت پر آئی ہے، تاوان کی صورت پر آئی ہے کہ میں نے جس پر اتنا خرچہ کیا، میں نے اس پر جو اتنی محنت کی ہے، میں نے جو اس پر اتنا پیسہ لگایا، مجھ کو تو میری اپنی محنت کا پھل بھی پورا نہیں ملا، یہ تو ساری فصل تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں تو علی کل شیء قدیر ہوں، میں بندوں کی نیتوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ جب انسان کی نیت سرکشی کی طرف آتی ہے، تکبر کی طرف آتی ہے اور خود نمائی کی طرف آتی ہے، تو پھر میں اپنی بے آواز لاٹھی کو حرکت میں لاتا ہوں اور پھر انسان کے غرور کا سر نیچا کر دیتا ہوں۔ پھر انسان پر جب میں ایسی آفات اور ایسی بلیات نازل کرتا ہوں کہ انسان بس باتیں بناتا رہ جاتا ہے۔ بل نحن محرومون، بلکہ انسان یہی کہتا ہے کہ میں تو اپنے فائدے سے معروم ہو گیا۔ یہ بات اللہ پاک نے یہاں پر انسان کی کھیتی باڑی کی ہے۔ اب آگے جو آیات بینات آتی ہیں، چونکہ انسان کی زندگی کا دار و مدار کھانے پر ہے اور پینے پر ہے۔ اللہ پاک نے پہلے کھانے کا تذکرہ فرمایا کہ جو تم کھیتیاں اگاتے ہو، جو تم فصلیں اگاتے ہو، کیا ان کھیتیوں کو، ان فصلوں کو اگانے والے تم ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ یقیناً ہماری فصلوں کو اگانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم وسیلہ ضرور ہیں کہ ہم اپنی فصلوں کو اگانے کے لیے کھیت ٹھیک کرتے ہیں، گندم بوتے ہیں، پانی لگاتے ہیں، ہم اس پر باڑ لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن ہمارا سب کچھ کرنے کے باوجود وہ فصل ہماری محنت سے نہیں اگتی ہے، بلکہ اس گندم کو اگانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ ہی ہے جو گندم کے دانے کا اور باقی دانوں کا پیٹ شاق کرتا ہے، پھاڑتا ہے اور اس سے تناور جفت پیدا کر کے انسان کے لیے رزق کے اسباب مہیا فرما دیتا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کے غذا کا تذکرہ فرمایا اور کہا کہ اگر ہم چاہیں نا تو ہم تیرے باغات کو اور تیری فصلوں کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم جب وہ رزق دینا ہم نے اپنے اوپر جب وہ لازم کر لیا ہے، تم مجھے مانو یا نہ مانو، اللہ تو مسلمان کو بھی رزق دیتا ہے، اللہ تو کافر کو بھی رزق دیتا ہے۔ جب اس نے پیدا کیا وہ خالق ہے، وہ مالک ہے اور وہ رازق ہے، اس نے رزق دینا ہے، لیکن رزق لیتے مزہ تب آتا ہے جب انسان کی جبین نیاز عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے۔ اللہ فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تم کو اپنی نعمتوں کا بے بہا خزانہ عطا کروں گا، تم پر میں اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ لیکن اگر تم کفران نعمت کرو گے، میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے، بلکہ اس تمام کھیتی باڑی کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرو گے کہ بھلا ایسا اس سال میری فصل کیوں نہ ہوتی، میں نے محنت بڑی کی ہے، میں نے دن رات ایک کیا، میں بڑے دور علاقے سے
اچھا بیج لے کر آیا تھا، میں نے بہت کھاد ڈالی، وقت پر پانی دیا، اب بھی اگر کھیتی ایسی ہوتی تو پھر کیوں نہ ہوتی؟ جب انسان اس کھیتی کی اضافت اپنی ذات کی طرف کرتا ہے، اس میں اللہ کو یاد نہیں کرتا، تو اللہ پاک فرماتا ہے اگر یہ بات ہے تو پھر دیکھ جب تیری فصل عین پک جائے گی اور تیری آنکھیں اپنی فصل کو دیکھ کر ٹھنڈی ہو رہی ہوگی، اس وقت میں اس پر ایسا عذاب نازل کروں گا کہ تو دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ سورہ نون والقلم میں اللہ تعالیٰ نے یمن کے ایک جو تاجر کا تذکرہ فرمایا ہے، قرآن پاک کی 10-15 آیات مسلسل آتی ہیں۔ یمن میں ایک آدمی تھا، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ تھا، اس نے ایک باغ لگایا ہوا تھا، اور جب وہ باغ کاٹتا تھا تو باغ کے کاٹتے وقت جو علاقے کے غرباء و مساکین تھے وہ آتے تھے، وہ فصل کاٹتے ہوئے یا باغ کاٹتے ہوئے ان تمام مساکین کو تھوڑا تھوڑا دے دیتا، وہ دعائیں دیتے چلے جاتے، جو باقی رزق بچ جاتا اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا، وہ سارا سال خود بھی کھاتا، اس کے خاندان بال بچے والے بھی کھاتے، سال گزرنے کے باوجود بھی ان کے فصل میں برکت کم نہیں ہوتی تھی۔ وہ بزرگ جب فوت ہوا، اس کے پیچھے 5-7 بیٹے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ تو بڑا وہ نادان تھا، وہ اپنی فصل کا آدھا تھا تو ویسے ہی بانٹ دیتا تھا، اب چونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری شادیاں ہوئی ہیں، ہمارا خاندان بڑا ہے، پہلے ہم گھر کے 8-10 آدمی تھے، اب ہمارے بچے ہو گئے، اب ہم 20-25 آدمی ہو گئے ہیں، خاندان بڑھ گیا، زمین وہی ہے، کھیتی باڑی وہی ہے، اجناس وہی ہیں، لیکن ہمارے کھانے والے زیادہ ہو گئے، لہٰذا اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب ہم فصل کاٹیں گے تو اس فصل کو لوگوں سے چھپا کر کاٹیں گے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ مانگنے والے آ جائیں اور ہم کو دینا پڑ جائے، کیونکہ ہمارے باپ کی ایک ریت اور روایت رہی ہے کہ وہ ہر سال غرباء و مساکین کو دیتا تھا، اگر ہم بھی دیں گے تو پھر تو فصل کم ہو جائے گی اور ہمارا سال بہت مشکل سے گزرے گا۔ اگر ہم اپنی بیٹوں کو، اپنی اولادوں کو اچھا سال دینا چاہتے ہیں، ان کو ہم جب وہ محروم المعیشت نہیں کرنا چاہتے، پھر ایسا کرتے ہیں کہ صبح سویرے اٹھیں گے، منہ اندھیرے اپنی فصل کو کاٹیں گے، غرباء و مساکین کے آنے سے پہلے پہلے ہم فصل کو گھر لے آئیں گے۔ انہوں نے رات کو یہ منصوبہ بندی کی، یہ پلاننگ کی، لیکن انہوں نے اس میں یہ نہ کہا کہ ہم انشاءاللہ اپنی فصل کو اٹھا لیں گے، چونکہ نیت ان کی اچھی نہیں تھی، ان کی نیت یہ تھی کہ لوگوں کا حق مارا جائے گا، وہ جو محروم المعیشت لوگ ہیں، جو غریب ہیں، ان کو ہم حصہ نہیں دیں گے جو ہمارا باپ دیتا تھا۔ جب وہ صبح سویرے سویرے اٹھے، ایک آدمی اٹھا، اس نے ساتھ والے کو کہا کہ اگر فصل کاٹنی ہے پھر جلدی جلدی اٹھو۔ وہ سب اٹھ گئے، انہوں نے اپنے اوزار پکڑے، وہ اپنے باغ کی طرف، اپنے کھیت کی طرف چل پڑے۔ یہ میں آپ کو قرآن کی آیات کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ جب وہ اپنے باغ کی طرف جا رہے تھے تو جب اپنے کھیت کے پاس پہنچے تو آگے حال عجیب ہے، شام کو ہمارا باغ تو پھلوں کے ساتھ لہلہا رہا تھا، ہمارا کھیت تو فصل کے ساتھ جگمگ جگمگ کر رہا تھا، لیکن جب صبح ہوتی ہے اپنے باغ کے پاس پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے باغ پر تو کوئی ایسی آفت آئی ہے، اللہ کا ایسا عذاب آیا ہے، سارا فصل تباہ و برباد ہوئے پڑا ہے۔ اس میں سے ایک کہتا ہے لگتا یہ ہے کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں، اندھیرا تھا، شاید ہم کسی اور راستے آئے ہیں۔ وہ ایک درمیان والا کہتا ہے ہم راستہ نہیں بھولے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر عذاب نازل کیا ہے، جو ہماری نیت بد تھی، ہمارے باپ کی جو روایت تھی کہ وہ غرباء و مساکین کو حصہ دیتا تھا، اور غرباء و مساکین کی دعاؤں سے سارا سال ہمارے رزق میں برکت رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری نیت بد کی وجہ سے ہم کچھ امتحان سے دو چار کیا ہے، تب انہوں نے وہاں پر توبہ اور استغفار کی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور کہا کہ مالک تو ہماری نیتوں سے بہتر واقف ہے۔ اب ہم نے چونکہ نیت بد کر کے اپنے باپ کی اس سنت پر ہم نے ان کے ڈاکہ ڈالا اور باپ کے اس روایت کو ہم نے جو کاٹنا چاہا اور اپنا حق باقی رکھنا چاہا، مالک تو اپنی بات پر اور اپنے کام پر حق بجانے میں، مالک تو ہمیں معاف کر دے، اور آج کے بعد ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے اس باپ کی سنت خیر کو زندہ رکھیں گے، غرباء و مساکین
मसाकिन को देंगे। अल्लाह पाक का कुरान कहता है सूरह नून वल कलम में, फिर अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल फरमाया। उनका जो बाग पहले था उससे बढ़कर अच्छा बाग अल्लाह ने उनकी तौबा के बदले में उनको अता फरमा दिया। तो ये हम जो अपनी फसलें उठा रहे हैं, अपनी गंदम काट रहे हैं, तो ये फसल काटते हुए अपनी इस चीज़ को मद्देनजर रखें कि इस जब वो गंदम में उन मारूमुल मईशत लोगों का हक है जो गुरबा हैं, जो मसाकीन हैं, और जो हमारी इस ज़री पैदावार पर ज़कात लाज़म आती है, उसको फ़िक़्ह की ज़ुबान में उशर के नाम से पुकारा जाता है। उशर आशरतों से निकला है, जिसको अरबी में 10 कहते हैं। चूँकि ज़मीन की पैदावार पर, गंदम पर और फलों पर जो उशर लाजम आता है, जो ज़कात लाजम आती है, उसका 10% दिया जाता है। तो उस पैदावार पर दिए जाने वाले इस सदक़े को उशर के नाम से जाना जाता है। उशर की तारीफ ये है कि ज़मीन से नफ़ा हासिल करने के लिए जो पैदावार ज़मीन पर उगाई जाती है, उस पैदावार का हासिल जो भी हो, उस पैदावार के 10 हिस्से को अल्लाह ताला के रास्ते में देना उशर कहलाता है। अगर वो ज़मीन पर उगने वाली जिनस वो है जिसको ज़ख़ीरा किया जा सकता है, तो उस पर उशर वाजिब होगा। और जिस ज़मीन से उगने वाली पैदावार की यानी कि उसको ज़ख़ीरा नहीं किया जाएगा, तो उस पर उशर भी लाज़िम नहीं आएगा। अब गंदम है, जौ है, जवार है, बाजरा है, खजूर है, ये वो चीज़ें हैं कि इसकी पैदावार को ज़ख़ीरा किया जाता है और सालों तक उसको चलाया जाता है। जबकि सब्जियां हैं, खरबूजा है, तरबूजा है, ये वो है कि जिसको ज़्यादा देर ज़ख़ीरा नहीं किया जाता, तो इन पर शरीयत ने उशर लाज़म नहीं किया। लेकिन फिर भी शरीयत ने कहा है वह आतू हक़्क़हू यौमा हसादिही, जिस दिन तुम अपनी फसल को काटो उस दिन उसका हक अदा करो, और वो हक उशर की सूरत में है। अब ज़मीनें 2 तरह की होती हैं। एक वो ज़मीनें जिनको कहते हैं चाही ज़मीनें, और एक वो ज़मीनें जिनको बारानी कहा जाता है। चाही ज़मीनें वो होती हैं जिनको पानी कुएं के साथ, ट्यूबवेल के साथ, नहर या नाले के साथ दिया जाता है, जिसमें इंसान की अपनी मेहनत शामिल होती है, इंसान का सरमाया शामिल होता है। और एक वो ज़मीन होती है जिसको बारानी कहते हैं, जहाँ पर नहर, नदी, नाले नहीं है, जहाँ पर कुआं नहीं है, जहाँ पर ट्यूबवेल नहीं है, और उस ज़मीन पर इंसान तवक्कल अल्लाह बीज बो देता है, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करता है, अल्लाह बारिश नाज़िल करता है, तो बारिशों के साथ उस ज़मीन से फसल निकलती है। ये 2 तरह की ज़मीनें होती हैं। वो ज़मीन जो तवक्कल अल्लाह जब उगाई जाती है, जहाँ पर इंसान बस इतनी मेहनत करता है कि हाल चलाकर अपना दाना डाल देता है और फिर अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करता है। अब बारिश होगी तो वहाँ से गंदम हासिल होगी, बारिश होगी तो वो बाग फले फूलेगा, बारिश होगी तो वो पैदावार बढ़ेगी। अगर बारिश नहीं होगी तो वहाँ से पैदावार हासिल नहीं हो पाएगी। अगर अल्लाह पाक मेहरबानी करे और उस ज़मीन से पैदावार हासिल हो जाए, तो उस पैदावार का 10 हिस्सा अल्लाह ताला के रास्ते में देना बंदे मुँह पर लाजम है। अब ज़रूरी नहीं है कि 10 मन होंगे तो देना होगा। अगर वहाँ से 10 किलो भी आपको अल्लाह ताला वहाँ से यानी कि अजनास या गल्ला या आपको अल्लाह पाक पैदावार नसीब करता है, तो उसका 10 हिस्सा देना लाजम है। और अगर वो ज़मीन है जो हमारी ज़मीन है, ये हमारी ज़मीनें चाही ज़मीनें हैं, हम ट्यूबवेल के ज़रिए पानी लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, मेहनत करते हैं और दिन रात एक करके हम अपनी फसलों को पानी लगाते हैं, हमारी चाही ज़मीनें हैं। यहाँ की ज़मीनों पर अल्लाह ताला के महबूब ने निस्फ उशर को लाजम किया, यानी कि 20वां हिस्सा है। हमने यानी कि वो ज़मीनें जो कलर ज़मीनें हैं वहाँ पर 10वां हिस्सा देना है, और जो हमारी ज़मीनें यहाँ की पैदावार पर हमने 20वां हिस्सा, यानी कि 20 अगर हम यानी कि 21 मन दाने होते हैं, तो 1 मन जो अल्लाह ताला के रास्ते में और जो बाकी है वो हमने अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करना है। तो ये शरीयत का हक है। ज़कात फ़र्ज़ है, उशर वाजिब है, फितराना वाजिब है, और ये वो सदक़ात है जो दिए बगैर
بندے مومن کا چارہ کار نہیں ہے، اور ان کو اگر انسان نہیں دیتا تو انسان کی ساری فصل اور سارا غلہ وہ ناپاک رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اگر ہم عشر دیں گے تو فصل کم پڑ جائے گی، ہم کو اگر یعنی کہ 100 من ہماری گندم ہوئی ہے، اگر ہم 5 من اللہ کے راستے میں دے دیں گے تو پھر پیچھے ہمارے ہاتھ کیا بچے گا؟ ہم نے بڑی مہنگائی کے دور میں فصل اگائی ہے، بڑی مہنگی جب وہ کھاد ہو گئی ہے، ٹیوب ویل والے پیسہ بہت زیادہ لے رہے ہیں، ٹریکٹر والا پیسہ بہت زیادہ لے رہا ہے، اتنی ہم نے محنت کی، اتنا پیسہ لگایا، اگر ہم 100 میں سے 5 من اللہ کے راستے میں دے دیں گے ہم کو تو بڑا خسارہ ہوگا، ہم کو تو بڑا گھاٹا ہوگا، لہذا ہم عشر نہیں نکالیں گے۔ یا ہم ایسا کریں گے کہ چلو ایک بوری سائڈ پہ رکھ دیں گے، کوئی مانگنے والا آئے گا تو ہم کولی کولی دیتے رہیں گے، ہم سمجھیں گے ہمارا عشر ہو گیا۔ عشر ایسے نہیں ہوتا، جب ہم فصل اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے شریعت ہم کو جس بات کی پابند کرتی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آتی بوری اٹھاؤ جا کر چکی پر لے جاؤ گندم پسوا کر اپنے منہ میں ڈالو۔ شریعت کہتی ہے جب تم اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل کر لو، گندم اٹھا لو، تو پہلا کام جو تم نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ تم نے اپنی فصل کا کیل کرنا ہے، تم نے اپنی فصل کو تولنا ہے کہ میں نے اس زمین میں 1 بوری ڈالی تھی، میں نے زمین میں 2 بوریاں ڈالی تھی، میں نے زمین میں 3 بوریاں ڈالی تھی، اس کا ریٹرن اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا عطا فرمایا ہے۔ 1 بوری کے بدلے میں کیا مجھے 10 ملی ہے، 15 ملی ہے یا 20 ملی ہے؟ سب سے پہلے اپنی فصل کا کیل کرنا ہے۔ جب آپ اپنی فصل کا کیل کریں گے، خواہ بالٹی سے کریں، خواہ ٹین سے کریں، خواہ بوری سے کریں، جس جگہ سے بھی کریں، جب آپ کیل کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ 19 بالٹیاں یا 19 ڈول یا 19 بوریاں ایک طرف کریں گے، اور 20واں ڈول 20ویں بوری یا 20واں ڈول جو ہے وہ ایک طرف کر دیں گے۔ اس طریقے سے حلال رزق اپنے ایک طرف کرتے جائیں گے اور غرباء و مساکین کا حصہ ایک طرف کرتے جائیں گے۔ جب غرباء و مساکین کا حصہ بیچ میں سے نکل جائے گا، جو پیچھے رہ جائے گا وہ ایسے ہم سمجھیں کہ چھاننی کے ساتھ آپ نے ہیرے نکال لیے ہیں، اب وہ رزق آپ کے لیے حلال ہے، وہ رزق کھا کر آپ کو اللہ پاک صحت بھی دے گا، اور اس رزق کے کھانے کے ساتھ جو آپ اللہ کی عبادت کریں گے، جو دعائیں کریں گے، اللہ عبادت بھی قبول کرے گا، دعائیں بھی قبول فرمائے گا۔ لیکن اگر آپ غرباء و مساکین کا حصہ نکالے بغیر سارا مال ہڑپ کر جائیں گے، وہ رزق حرام کھا کر، نہ تو اللہ آپ کی نماز قبول کرے گا، نہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا، اور وہ خون اور وہ جسم جو رزق حرام سے پروان چڑھتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس پر جہنم کی آگ حلال ہے اور جنت کی ہوا اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے جو کام ہم نے کرنا ہے وہ ہم نے یہ کرنا ہے، تھریشر لگے گندم اٹھائیں، گندم اٹھاتے قرآن کہتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، اپنا پیٹ بھرنے سے پہلے غرباء و مساکین حق ادا کرو، اپنی فصل کاٹتے ہوئے، اپنا غلہ اٹھاتے ہوئے اس کا حق ادا کرو، اور وہ حق شریعت کی نگاہ میں ہمارے اوپر عشر کی صورت میں لازم آتا ہے، اور وہ عشر ہمارا اس زمین کا 20واں حصہ ہے، اور جو زمین وہ ہے جو ان کے بارانی زمین ہے اس کا 10واں حصہ ہم نے عشر نکالنا ہے، اور یہ عشر نکالے بغیر ہمارا چارہ کار نہیں ہے۔ اور جو بغل کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم اگر ایسا کریں گے تو کم ہو جائے گا، اللہ پاک ان کی آنکھیں کھولتے اور ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے فضل میں بغل کرتے ہیں وہ یہ گمان مت کریں ہوا خیر لہم کہ ان کے لیے یہ کام بہتر ہے، انہوں نے 5 من یا 1 من بچا کر اپنے لیے کوئی بھلائی کا دروازہ نہیں کھولا، وہ 1 من ان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ آپ دانا لوگ ہیں، آپ سیانے لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کی طبیعت میں طہارت اور پاکیزگی کا یعنی کہ سب سے زیادہ دخل ہے۔ آپ بتائیں 1 ٹب پانی کا صاف شفاف ہے، اس میں 1 مکھی تک نہیں گرتی، صاف شفاف پانی ہے،
وہ پانی پاک ہے، طاہر ہے، مطہر ہے، پاک بھی ہے، پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اس سے ہم طہارت بھی کر سکتے ہیں، اس سے ہم وہ کپڑے بھی دھو سکتے ہیں، برتن بھی دھو سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں۔ اب اس ایک صاف پانی کے ٹب میں ہمارا بچہ دوڑتا دوڑتا پیشاب کر دے، اس میں سے ایک ہمارے گمان کے مطابق پیشاب کا ایک چھینٹا گر جائے، کیا ہماری طبیعت اس بات کی اجازت دے گی کہ اب وہ پانی ہم پی لیں، یا اس پانی کے ساتھ ہم برتن دھو لیں، یا اس پانی کے ساتھ ہم کپڑے دھو لیں؟ یقیناً نہیں۔ اگر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس پانی میں نجاست گر گئی ہے، اب وہ پانی ہمارے پیٹ میں نہیں جائے گا، اب اس پانی سے ہم کپڑے نہیں دھوئیں گے، اس پانی سے ہم برتن نہیں دھوئیں گے۔ کیوں؟ ہماری طبیعت میں طہارت ہے، ہماری طبیعت میں نفاست ہے، ہم طہارت پسند لوگ ہیں۔ جب ایک قطرے کے ساتھ ہمارا ایک ٹپ پانی کا ناپاک ہو گیا تو وہ جو حق غربا کا، مساکین کا شریعت نے ہمارے گلے میں رکھا ہے، ہماری فصل میں رکھا ہے، جب ہم وہ ادا نہیں کرتے ہیں تو وہ سارے کا سارا گلا ناپاک رہتا ہے، ہمارے لیے جائز اور حلال نہیں ہوتا جب تک ہم غربا کا حصہ نکال نہیں دیتے، باقی مال پاک نہیں ہوتا۔ اب وہ ناپاک مال جو بظاہر ہمارے منوں کے حساب میں گندم ہے، ہمارے بھڑولے بڑے پڑے ہیں، ہم بھی کھا رہے ہیں اور ہم اسی میں سے پیس پیس کر اپنے بھینسوں کو، اپنی گاؤں کو کھلا رہے ہیں، ان کو ہم غلہ دے رہے ہیں۔ اب اس ناپاک غلے کے ساتھ ہمارا جسم بھی پروان چڑھ رہا ہے، اس ناپاک غلے کے ساتھ ہماری وہ ہمارے جانور بھی پروان چڑھ رہے ہیں۔ اب آپ خود بتائیں ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوگی، ہماری عبادات اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوگی، اور وہ غلہ کھا کر ہماری اولادیں کیسے ہماری مطیع و فرما بردار ہوگی جبکہ ان کا وجود ناپاک غذا کے ساتھ پروان چڑھ رہا ہے۔ تو شریعت کہتی ہے کہ 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دینا اور 10 یا 20 کے حساب سے عشر دینا یہ بندے منہ پر لازم ہے، اور جب وہ اپنا یہ حق ادا کر دیتا ہے پیچھے جو سارا کا سارا مال ہوتا ہے اللہ اس میں برکت بھی ڈالتا ہے، وہ پاک مال ہوتا ہے۔ اب وہ حلال اور پاک رزق کھا کر جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ پاک دعا بھی قبول کر لیتا ہے، اللہ پاک نماز بھی قبول فرما لیتا ہے۔ فرمایا جو بندے یہ اللہ کا شرعی حق دینے میں بخل کرتے ہیں وہ مت یہ گمان کریں کہ انہوں نے بڑا کوئی اچھا کام کر لیا، وہ یہ مت گمان کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ یہ ان کا عشر ادا نہ کرنا، زکوٰۃ نہ کرنا، یہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگوں یہ بات غور سے سن لو، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارے انہی مالوں کو تپا کر کل قیامت والے دن تمہارے گلے میں تاؤ ڈالا جائے گا۔ اور جو مال جس میں سے زکوٰۃ نہیں دی جاتی، جس مال میں سے عشر نکالا نہیں جاتا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کل وہ مال ایک ایسے گنجے سانپ کی شکل میں اللہ پاک تبدیل فرمائے گا جس کے سر پر 2 جوتیاں ہوگی، 2 نشان ہوں گے، اور وہ بندے کی گردن میں لپٹ جائے گا، دونوں پاس سے پکڑ لے گا اور کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، او بندے میں تیرا مال ہوں، تیرا پیسہ ہوں، تیرا سونا ہوں، تیری چاندی ہوں، تیرا بینک بیلنس ہوں، میں ہی تیرا غلہ ہوں، میں ہی تیرا باغ ہوں۔ آج بتا اگر تو دنیا میں لوگوں کا حق ادا کرتا آج تیرے لیے جنت کے دروازے کھول جاتے، آج اللہ کے فرشتے تیرا استقبال کرتے، لیکن تو نے دنیا میں بخل کیا، تو نے اپنے خزانے بھرے، تو نے اپنے بھڑولے بھرے، تو نے عشر نہ نکالا، تو نے رزق پاک نہ کیا۔ آج میں تیری باتیں پھاڑ دوں گا، انا مالو کا، میں تیرا مال ہوں، میں کوئی اعضا نہیں ہوں بلکہ میں تیرا بینک ہوں، میں تیرا سونا چاندی ہوں، میں تیری گندم ہوں، انا مالو کا، میں تیرا مال ہوں، انا کنزو کا، میں تیرا خزانہ ہوں۔ لہذا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کی رہنمائی اور اصلاح اس حال میں کی ہے کہ جب تم زمین میں محنت کرو، ہل چلاؤ، فصل بو، اللہ مہربانی کرے، اللہ اپنے فضل سے تم کو غلہ عطا فرمائے۔ اب آپ خود
دیکھتے ہیں ایک ویگے میں ہم 2 بوریاں یا 4 بوریاں ڈالتے ہیں، لیکن اللہ پاک اپنے فضل سے خیر الرازقین ہے، وہ ہم کو کئی بوریاں عطا فرما دیتا ہے جو سارا سال ہم بیٹھ کر کھاتے رہتے ہیں۔ کیا ہوتا جو ہم اس میں سے غرباء و مساکین کا حصہ نکالیں، ہم اس میں سے فی سبیل اللہ ہم نے جو مسافرین کے لیے نکالیں، ہم مدارس میں سے مدارس میں پڑھنے والے طلباء کے لیے اپنی غذا میں سے حصہ نکالیں، تو باقی رہنے والا سارا مال پاک اور صاف ہو جاتا۔ اللہ پاک نے فرمایا اپنے اس مال میں بخل نہ کرو، اولاد اور مال یہ انسان کے لیے امتحان ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اس فتنے سے بچنے کا ایک ہی حق ہے، اولاد کی تربیت اچھی کرو اور اپنے مال میں سے جو شریعت کا حق ہے وہ حق نکالتے رہو۔ اس وقت فی زمانہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ رمضان میں ہم پر یہ مہربانی کی کہ ہم کو خیریت اور عافیت کے ساتھ اگر بے موسمی بارشیں ہوں تو وہ بھی عذاب بن جاتا ہے، فصل پک جائے یا فصل کٹ جائے اوپر سے بارش ہو جائے یہ بھی ہمارے لیے وبال جان ہوتا ہے، فصل پک جائے تیز ہوائیں چلے جھکڑائے جیسے پچھلے سال ہوا تھا فصلیں تباہ ہو جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے کہ میں تم سے ناراض ہوں۔ اس بار اللہ پاک نے مہربانی فرمائی، نہ تو بے موسمی بارشیں ہوئی ہیں نہ ہم پر جھکڑ اور ہوائیں چلی ہیں، ہم نے خیریت سے اپنی فصلوں کو کاٹا۔ اب اپنی فصل میں بخل نہیں کرنا، جو شریعت کا حق ہے وہ حق ضرور دینا ہے، اپنی فصل گھر لائیں، سب سے پہلے اپنی فصل کا کیل کریں، اپنی فصل کو تولیں، وہ 1 من ہے یا 100 من ہے، 1 ٹرالی ہے یا 10 ٹرالیاں ہیں، 1 بڑولا یا 10 بڑولے ہیں، اپنے آپ کو حلال سے کھلانے کے لیے 1 دن یا دن کا کچھ حصہ اپنے بچوں کو ساتھ لگا کر محنت کر لیں، 1 بالٹی لے لیں یا 1 ٹین لے لیں یا بوری کا ایک حساب لگا لیں، اس حساب سے آپ 19 بوریاں 19 بالٹیاں یا 19 ڈول ایک طرف ڈالتے جائیں اور 1 ڈول ایک طرف ڈالتے جائیں، آپ کا رزق پاک آپ کی طرف ہو جائے گا اور جو غرباء مساکین کا حق ہوگا وہ الگ ہو جائے گا، اور اس مال کو پھر غرباء مساکین تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب غرباء مساکین آپ کا حصہ پائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت ڈالے گا اور اللہ پاک آپ کی عبادات کو قبول کرے گا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں الحمدللہ اس گاؤں سے ہر سال دارالعلوم محمدیہ رضویہ کے لیے آپ محبت کا اظہار کرتے ہیں، عشر نکالتے ہیں اور آپ بڑی محبت سے اپنے عشر کے گندم دارالعلوم کو ادائیگ کرتے ہیں۔ حاجی صاحب بڑی محنت کر کے پورے گاؤں سے عشر کا یعنی کہ حصہ اکٹھا کر کے دارالعلوم میں بھیجتے تھے۔ حاجی صاحب اس بار بیمار ہے، اس بار یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پر عائد ہوتی ہے۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے بزرگوں سے گزارش کروں گا کہ ضرور بھی ضرور حسب ثابت جس طرح آپ محبت کا اظہار دارالعلوم کے لیے کرتے ہیں، جس میں سے علماء حفاظ یعنی کہ دین متین کے سپاہی بن رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ہمارے پاس جو حفاظ کرام تشریف فرما ہے نہ رات کو نماز تراویح کا جو ہمارا اہتمام ہوتا ہے یہ بھی اسی ادارے کی مرہون منت ہے۔ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہا ہوں، اس ممبر پر اللہ پاک نے مجھے عزت بخشی ہے، تجھے بھی اسی ادارے کا ہی کرم ہے، اسی کی مہربانی ہے جو آپ کی محبتوں کا وہ ادارہ انتظار میں ہے۔ اپنی محبت کا ضرور اظہار کریں، اپنی گندم میں سے غرباء مساکین کا حق بھی نکالیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے کا سارے مدارس کو دے، سب سے پہلے حق ہوتا ہے قریبیوں کا، الاقرب فالاقرب، پہلے آپ کے اپنے پڑوسی ہیں، سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے خاندان میں آپ کے قبیلے میں کوئی غریب رشتہ دار تو نہیں ہے۔ اپنے غریب رشتہ دار کو دینا یہ دور ثواب کا مستحق ہوتا ہے، ایک تو صلہ رحمی ہوتی ہے، دوسرا شریعت کو جو حق ہوتا ہے وہ ادا ہوتا ہے۔ عموماً ہم ایسا کرتے ہیں، ہم پار کے لوگوں کو دے دیتے ہیں، اپنے لوگوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ کوئی ہمارا دین نہیں رکھے گا، کسی اور بندے کو دیں گے وہ گلی میں ملے گا تو سلام تو کرے گا نا، ایسا قطعاً نہ کیا کریں۔ پہلے اپنے غرباء مساکین رشتہ داروں کو دیں، پھر اپنے گاؤں محلے میں سے دیکھیں، اس کے بعد گاؤں محلے سے باہر نکلیں اور جو مدارس دینی ہے ان کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری فصل میں برکت ڈالے۔ یہ ماہ رمضان ماہ رحمت ہے، ماہ بخشش ہے، ماہ مغفرت ہے۔ اللہ اس رحمت مغفرت اور بخشش کے مہینے میں ہم سب پر نگاہ رحمت فرمائے، اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ ہم جو اس مہینے کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہیں وہ میں اپنا حال جانتا ہوں، آپ اپنا حال جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں پر نادم ہو اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کریں۔ اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔